امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میں یہاں سے مکے چلا جاتا ہوں اور جب یہ بھونک بھونک کے یزیدی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آ جائیں گے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی جن محمد بن حنفیہ تھا، اور یہ محمد بن حنف حضرت علی کا بیٹا ہے اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے. ان کی والدہ اور ہے، سمجھ آ رہی، لیکن باپ شریک بھائی ہے. یہ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ سے بہترین بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کو کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے لیکن مدینے میں یہاں پر بن سکتا ہے جھگڑا اور اس وجہ سے ہو یہ ہم چاہتے نہیں. امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ گندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کبھی بد امنی نہیں کرنی ہے. امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا امن کی خاطر چھوڑا تھا، ورنہ آپ وہاں کہہ دیتے اب پھاڑ لینا لمحہ پالو 15-20 بندے کی بجا لے کدھر جاندے، لیکن آپ نے فرمایا ہم نے پیدا. یہی وجہ ہے ہم سے ہیں محرم میں بد امنی نہیں چاہیے. سٹیج پر بیٹھ کر کوئی صحابہ کے خلاف کرتا کو اہل خلاف، کبھی کسی سے بھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ نبی صحابہ کے خلاف ہو یا اہل بیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ حلالی خون کبھی یہ بغیرتی کر نہیں سکتا. اور یہی ہم آپ کو کہیں گے جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کے قریب مت جانا. یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے اور بھونکا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ذکر صحابہ کا ہو اور بھونکا امام کے خلاف جا رہا ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے؟ اور انہیں اس ملک بد امنی کی ہے، تفرقے کی ہے. خدا ایسوں کو برباد کرے، ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں. ہم امن والے ہیں کیونکہ امن تب ہوگا جب ادب ہوگا. صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب کیا جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی پیغام ہے. اور میں حکومت وقت اور ان کے کارندوں سے بھی کہوں گا آپ چاہیے ہر محفل پاتے ہیں نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ بتایا کرے کون بے ادب گستاخ ہے، وہ تقریر جائے پھر گھر پہنچے سزا چاہیے کہ تو کیوں ایسی کر کے آئے. اور جو بندہ اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ادب پر اور محبت پر مبنی تقریر ہونی چاہیے، لڑائی اور جھگڑے پر نہیں ہونی چاہیے. امام علی پاک امن کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، مکے میں چلے گئے. اور کب گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا. رجب کی 7 تاریخ تھی. کیا تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ جب حسین مدینہ چھوڑا اور آپ مکے کی جانب گئے. یہ رجب کی 27 ایک مرتبہ پہلے بھی سفر ہوا تھا جس کو سفر معراج کہتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، ذرا بات کو سمجھا کریں. نبی پاک نے بھی سفر اسی رات شروع کیا اور حضرت امام حسین نے بھی اسی رات کیا. جب آپ اس رات میں نبی پاک سفر کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی معراج بنتی ہے، اور جب حسین سفر کرتے ہیں تو یہ سب شہادت بنتی ہے. آپ حضرات کو نانے اور نوے کا سفر ایک ہی ہے لیکن اس کا سفر تھا اس حال ہے. اور وہ سفر کیسے تھا؟ معراج میں مدینے میں نہیں ہوئی. آواز کمزوروں والی ہے. اور جو امام حسین کا سفر ہے یہ مدینے سے شروع ہوا تھا اور آپ مکہ کی جانب چل پڑے. تقریباً 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچ گئے یہاں سے چھوڑ کر. اب شعبان اور اس کا رمضان، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ یعنی شعبان رمضان ذوالقعدہ حج، یہ 4تھا مہینہ وہاں پہ آ گیا. جب حج کا مہینہ شروع ہوا نا تو یزید نے وہاں بھی بندے شروع کیے لیکن اس نے پلاننگ چینج کر دی. ابھی چسن لگے آج اس حج امام حسین چھوڑتے نہیں. میرے امام حسین نے حج پیدل کیا تو اب بھی وہ وہاں ہیں. تو کہا کہ حج کے موقع پر نا بڑا رش ہوگا. انہیں اپنے چمچیاں نو آکھیا حج کے موقع پر امام حسین کو رش میں قتل کر دینا تو قاتل ملے گا ہی نہیں، ہمارا کیا ہو جائے گا، حسین بھی شہید ہو جائے گا. اس نے یہ پلاننگ، اس کا امام حسین کو پتہ چل گیا. حسین نے فرمایا کہ اب مکہ نہیں رہنا، اس کو چھوڑ کے جانا ہے. اچھا ادھر سے سینیریو کیا ان مہینوں میں خبریں ارد گرد پہنچ گئیں. حق والے اور کوفے جو تھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہاں یزید نے اپنا امام مقرر کیا ہے تو ہم یزید کے امام کو نہیں مانتے، ہم آپ کو امام بنائیں گے تو آپ ہماری امامت کے لیے تشریف لائیں. لہنی گل سی یہ جی امام حسین جنگ کے لیے گئے تو لڑائی کے لیے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا چبڑے کدی پڑھ بھی لے جنگ والی گل ہی کوئی نہیں. انہوں نے یہ کہا ساڈا امام ہوئے اسی او نوٹنا تسی آ جاؤ. اینی گل سی ایتھے لوکاں تماشے بنائے جے ڈرامے بنائے اور ساڈے سور والے مولوی جی جوں انگلیاں تے رکھ کناں تے جڑ جاندے نے علی علی. مدینے چوں نکلن لگیا کہندا میں اج تانوں سنانا مدینے تو روانگی. قبر تے گئے تے رو پے ایتھوں تک میں سنیا ہے بھئی حضرت امام حضرت فاطمہ پاک دی قبر تے گئے نا کہ فاطمہ پاک قبر بول پئی بہن ہے ایتھے آن سٹی نہیں تے میری قبر پھٹ جانا. استغفر اللہ. کیا گندے لوگ آ گئے یار، کیا کیا بک بک کرتے ہیں.
कोई इस बात का ताल्लुक नहीं। आप हुजूर के रोजे पर भी गए, अपनी वालदा की कब्र पर भी गए, सब कुछ किया, लेकिन ये तमाशे नहीं है जो, वो हुसैन है। समझ आ रही है ना? अलीका है कि हमसे जाना है। अच्छा तवज्जो, इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मक्के में अगर मैं रश में फौत हो गया, शहीद हो गया, तो ये भी मसला है। आपने इधर देखे मेरी तरफ, 8 हज को जब हज का एहराम बांध के मीना के जानिब जाते हैं, इमाम हुसैन ने उस दिन कूफा का सफर शुरू किया। अब कोई बंदा कह सकता है हज कर लेते, तो मैं कह जी नहीं, 5 हज पहलों की थे, हुण तैनू की तकलीफ है? नहीं तवज्जो फरमा रहे जवाब नहीं। आजे आपका ना मिजाज बने बोलने का मसला, लेकिन गालन बड़ा होगा, खुद बोलना पड़ेगा। इमाम हुसैन का हज क्यों नहीं किया? अगर मैं यहां शहीद हो गया मेरा का नहीं मिलेगा, ते फरमाया मैं अपने कातिल नू इंज दा नंगा करके मारांगा, क़यामत ताईं मेरा कातिल लुक नहीं सकेगा। ये वजह था। अब ये इसको समझे आप हजरात। हमें हुसैन ने फरमाया कातिल रश में शहीद हो जाए, मेरा कातिल नहीं मिलेगा। इधर मेरी तरफ, हजरत उस्मान गनी के कातिलों का आज तक नहीं पता चला, चूंकि रश में आए, शहीद करके दौड़ गए, पता नहीं चला। अब बेनजीर रावलपिंडी मर गई सी, तो देखो आज तक रश के बंदे ने गोली मारी तो दौड़ गया, पता ही नहीं लगा। रश में बंदा मर जाए तो कातिल नहीं मिलता। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैं हो गया मेरा कातिल ना लभे, कातिल लोगे, फरमाया मैं तो दियां नस्लां नहीं लेनियां। अब समझे आप बीच वाला पॉइंट? इमाम हुसैन ने फरमाया मक्के में हम नहीं रुकेंगे, फज हर जो फर्ज था वो कर लिया। आप वहां से निकले, आप ये पहले भी आपका इरादा था, तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन आपको ना सहाबा कराम ने रोके रखा। अब ये बात सुनिए, जो कहते हैं सहाबा कहां थे, मैं कहा खलोते भी दास लेना, तेज भी दाने पाउना, खैर सही तुम कर बचिया, जेड़ा सवाल करते अब देवांगे। कौन सी बात हुई? हम अगर मालकों के नाम की रोते हैं तो पहरा भी देना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए और गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन ने पहले भी जाना चाहा, लेकिन सहाबा ने रोका। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह व दीगर सहाबा जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप ना कोई बंदा भेज के कूफे से पता कर भी साथ बोलते नहीं या कोई नहीं। उन्होंने पहले इमाम हसन से भी बेवफाई की और आप मौला अली से भी बेवफाई की। सानू लगता है कि साद के भी किते बेवफाई ना करन, तो मैं आपसे भी कहूंगा इमाम नू साद के ना इमामत वास्ते ते बेवफाई ना करया करो, वरना तुहानू भी लोका कूफी कहना है। इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो। आप कूफा पहुंचे, दिन के अंदर सुबह शाम तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आप लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आए और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मुआमला चलाएं आगे। आप ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? जियाद को दिया। इब्ने जियाद ने आते ही जो वडेरे थे उनको कहा कि मैं कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान कर कि हम मुस्लिम अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी ये ना सिर ला देना है, तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदां दे 2 नंबर भी होंगे जे लोग दौड़ गए सारे। ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा जेडे कहते हम अली वाले ते हम फलाने छड़ के दौड़ जे। अली वाला देखना है ना तो हुसैन का खादिम बसवी नू वेख, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, ओ 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी, असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैतियत खलोवा भी ना हो। अब हुआ क्या, नमाज 500 बंदा भी जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझिया है, मैं नायबा इमाम हुसैन दा, ते उन्होंने आना असल इमाम होने। उन्होंने जो सलाम फेरिया तो वेख्या 500 दे विचों एक भी सारे दौड़ गए। अहीं दे अहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जा। मैं भई है ना, इस बंदे दे पुत्रा नाल शुरू बनना चाहिए है। अब हुआ क्या, माहौल गया, इधर से पैगाम पहुंच गया, तवज्जो नहीं है तुम्हारी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया, इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है ते आ जाओ, ते मैं जांदा पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इमाम ने फरमाया हुण ते आना बनदा है, आखिर बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनिया है।
یہ تھا سنیرو اور ایتھے جنگو چلے بچاؤن گئے تو زیابی کتے سن اور جا کھچ دی کھچ تینوں واقعے دا ہی نہیں پتا اور ہم بھی سروں میں کوڑا انج دوڑے انج اور سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے انہاں نوں کسی نے کہ سانو شہادت سناؤ بھی کنج اتھے ہویا آپ نے فرمایا امام حسین تھے ظلمن شہید بہت سا ظلم کیا اور یہ لشکر ظلم کیا اور آپ شہید اللہ ان کے درجات بلند کر انہاں کہ یہ ہے کہ وہ باقی سارا کون پہلوں گیا کون بچ گیا انہوں نے آکھیا پتر میں تے اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے میں تے پتر اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا تے آ جڑیاں گلاں بڑیاں نے اے واقعہ تے لکھیا گیا ہے 100-150 تو بعد انہوں نے پتہ نہیں کیویں لکھ اچھا مجھے یہ بتاؤ صرف یار امام عابدین پاک بچے ہیں اور باقی بیبیاں تھی اور باقی سارے یزیدی تھے تے کیڑا دسدا رہیا بھی گھوڑا انج دوڑیا تے او انج ہویا تے ہن انج اے کی فلماں شروع نے یار تسی کہندے جنی دیر سانو رونا نہ آوے سمجھو شہادت ہوئی کوئی نہیں تو میں کہ تیری نہ کر دیاں کو خدا دا خوف کرو یہاں سنو ادھر دیکھو جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا اس بات کو سمجھے میرے عزیز میرے بھائی اب یہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا رونے رلانے کے لیے او بھائی ہمارے علماء لکھا ہے حسین کی شہادت کو جب بیان ہے نا ادھر دیکھو آپ کی جرت آپ کی استقامت آپ کی نماز آپ کا پردہ آپ کا وہاں پر ڈٹ جا اس بات کو بیان کرو اور ایتھے رو تو کے ٹر جاندے نے او اللہ دیو بندیو تسی قوم نو کمزور کرنا ہے یا تکڑیا کرنا ہے میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف رکھنا کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے ایک بندہ امام حسین میدان کربلا میں روئے ہوں امام حسین ہون توجہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کی پکے ہیں جواب اس بات کوئی مائی کا بتا دے امام حسین نے پانی مانگا پانی کی طرف توجہ آپ سارے سڑکوں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے پلانا جائز ہے یہ سبیل لگانا جائز ہے کوئی منع نہیں ہے جو منع کرے وہ پلیت ہے بالکل منع نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی نال توجہ کیتی میں تے پڑیا نیزے تے تو پانی تلوتا ہے نا دا نمبڑیاں نے 5 کیا جواب نہیں ہوگا اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاونا حسینیاں دا کام ہے اچھا تے میں کہا جننے زمیندار بیٹھے ہو جدو تہاڈیاں زمیناں بانڈ ہوندیاں نے تسی تے بھرا ٹکے چ کھلو کے لڑ پیندے ہو ایک منٹ پئی دکا چکیا تے میں تینوں بنائی تو کیڑی شے دا حسینی تو تے بھرا دے لڑ پیندا پانی ادیاں پنڈاں دیاں لڑائیاں پانی تو ہوندیاں نے ادھے بندے یزیدی کردار رکھتے ہیں دیگا امام حسین دیاں پکائی بیٹھے نے بلے جڑی میں تقریر کرتا پیا نا مینوں اعزاز حاصل ہے مینوں پیار والا بندہ ہی دبا سکتا کمزور بندہ مینوں نہیں ساتھ سکتا میں بالکل ساتھ کرتا ہوں ساتھ ہوں اللہ کے بندو حقیقت جو نا کیا ہے کوئی مائی کلا بتا دے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز چھوڑی ہو ہم تو 10 محرم کو بھی پوریاں نہیں پڑھتے کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین نیدے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے اور ہم سال پورے میں نہیں پڑھ سکتے کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین پیٹے کیڑی شاید نہیں کر کے دسو امام علی پاک کی جتنی وہاں خواتین تھیں کمنٹری شروع ہے کوئی ادھر آتا کوئی ادھر بیٹھو تلے یار امام حسین کی جتنی بزرگ خواتین تھی کوئی ایک بتا دے کہ وہاں پر کسی نے بے پردگی کی ہو آج 10 محرم والے دن عورتیں چھٹیاں پھرتیاں کوئی اینو پتہ ہی کوئی نہیں سیر ننگے کے پیر ننگے دوپٹے کتنے نے وہ کیڑی شاید حسینی ہو تکڑے ہو کے بیٹھو ہم نے تماشے سنے ہیں تماشے حقیقت یہ ہے جو عرض کی جا رہی ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل یہ چاچے کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے نا اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں اور جا کے جاؤ پوچھو حال کیا تھا امام حسین یہاں سے چل بات ہو گیا مسئلہ میں سامنے اللہ کی گل سی اب ہوا توجہ یہاں سوال ہے حضرت امام حسین نے اپنے چچا کا بیٹا کیوں بھیجا کوئی اور بندہ کیوں جا اب اس کا جواب سنیے ہر سنی بندہ خوش ہو جائے گا امام حسین آپ ہردہ بندہ نہ کال دے کہ کوئی اور بندہ پہ چھڑ دے
وہ اتنے چل کے لکھ دینا خط کے حسین پاک آ جاؤ. تے ساری زندگی لوکاں کہنا سی دیکھے انہاں نے صد کے حسین نو مروایا ہے. امام حسین نے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے اگر میں وہ بھی تے کوئی کتا بنو تو نہیں دے گا نا. ابا کو بچایا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ نے سینکڑے کی عزت کو بچایا ہے. واسطے آپ نے گھر کے بھیجا ہے میری جان. اگر کو چلا خدا نہ خواستہ تو فرمایا یہاں آج پتہ نہیں کرانے میں کیا کیا بات ہے. جزاک اللہ بزرگ. اپنے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے کہ کوئی مسئلہ بنے بھی جاوے نا تے نبی صحابہ تے بچی رہے نا. حسین اگر سکا اتنا دفاع کرتے ہیں تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب سمجھ آیا مسئلہ آپ کو. لو جی امام اگلی گل بھی سنو نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے اور میری طرف دیکھیں مسئلہ بڑا سننے والا ہے. حضرت امام علی پاک آپ جب نا میدان کربلا میں یہ شہر سے پہلے ہی ہے میں خود گیا راز شریف گیا ہوں راز شریف گیا ہوں نجف شریف گیا ہوں اور میں ملک شام بھی گیا ہوں اور ملک لبنان بھی گیا ہوں. میں نے یہ ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں گیا ہوں الحمدللہ. اس سال پھر میں نے جانا ہے. تو یہ سارا سینیریو میرے پیش نظر ہے. میں دوں اس کو. جب آپ کربلا کے میدان میں نا تو یہاں پر ہور نام بندہ تھا جو بالکل با ادب تھا اچھا ہی تھا. ایسے ہوتا نا پولیس افسر اچھا ایماندار اور ایسا کام پھر ان سے آیا جاتا ہے کہ دیکھو جی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے بس یہ ملک کا کام ہے ورنہ آپ کی تنخواہ اچھی نہیں ہوگی. تو وہ شریف بندہ ویسے ہی بات مان جاتا بھی چلو یار میں تے اپنی ڈیوٹی پوری کرا مینوں کسی نال مخالفت نہیں نا. وہ بعد چ پتہ لگتا بھی انہیں تو ساڈے ہاتھوں بندے مروائے نے. اب یہ جو حضرت ہور تھے یہ آ گئے ابن 1000 بندہ بھی میں تہاڈا راہ. امام نے فرمایا کیوں راہ ہے. کوئی ابن زیاد کہتا ہے کہ بیعت کرو. فرمایا تے بیعت والی گل نہیں میں آیا کوفے والےاں دی امامت واسطے. ادھر ویکھیا دے ہن پھر وہی گل ہے تہاڈے جو کئی بندے پھر چپ ہو جانا جی گل بڑی سنن والی. امام صاحب نے فرمایا انہاں تے مینوں سدیا دوسرے واسطے امامت واسطے. انہاں آکھیا کنے سدیا میں تے نہیں پتا. امام نے فرمایا بندے لے کے آؤ. حضرت امام حسین چونکہ کوفہ میں پہلے رہ کے گئے بندیاں نو پہچان آپ نے تھیلا کٹ کے آپ نے فرمایا اوے آ خط تو نہیں لکھیا تو نہیں لکھیا ٹھیک ہے نا او خط بھی تسی لکھیا تے راہ بھی میرا ڈکن آ گئے ہو. او سارے چپ کر کہندے نہیں اگے گل ہور سی ہن گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا میں کل بھی حسین سی تے میں آج بھی حسین ہاں. تسی بدل گئے ہو پر میں تسی اپنے وعدے تو پھر گئے ہو پر میں تھے جو محبت کے داتے تھے. اے او سن جنا کے صدیا سی کہ اینگن بدے نعرے لاؤن والے کمینے بندے دا میں کی کراں. اسی ایندی محبت نہیں اہل بیت نال کردے. اسی دسنے ہاں حسین بھی ساڈے وچ ہے تے خادم حسین بھی ساڈے وچ ہے. ایسے ہی ہے جناب. اب سنیے اس بات کو بڑی سمجھنے والی بات ہے اگر آپ نہیں ہیں تو. لو جی ادھر دیکھ یہ محرم کی بات ہے 3 4 5 6 7. لو جی ایک تقریب 7 دیہاڑے سمجھ آ رہی ہے. دیہاڑے امام پاک کر کے کھڑے رہے. روزانہ مذاکرات ادھر سے قریب کوفہ شہر تھا اتھوں بندے آتے نے امام حسین مذاکرات کر. امام پاک فرماتے نے یار اگر تسی نہیں نہ کھلوندے گل سنیا جے تو پھر ایسے کرتے ہیں پروں پچیت والی گل کرنے کیڑی. امام حسین نے فرمایا میری 3 شرط. پہلی شرط مجھے یزید کے پاس لے چلو شام میں یزید نہ کروں گا اگر میں مطمئن ہو گیا تو بیعت ورنہ میں نہیں. ساڈا مسئلہ ہے تسی اپنا مینوں اوتھے لے جاؤ. دوسرا پوائنٹ فرمایا مینوں تسی مدینے دیا ہے مینوں مدینے جان دیو کہ مینوں نہیں سامھ سکدے بدل گئے ہو بھائی مانو تو مینوں جان دیو. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو فرمایا تیسرا پیغام بھی سن لو. یا اگر تو مجھے یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اور واپس مدینے بھی نہیں جانے دیتے تو پھر یزید کا چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا. تسی جانو تہاڈا یزید ہے میں فریندا ہی نہیں. میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مینوں کو لو تسی مینوں امامت واسطے سدیا ہے تے جنگ میں ویسے ہی نہیں پسند کردا. سمجھ آئی نا. او دی وجہ کہ میں ایویں تہاڈے نال کیوں لڑاں. نالے میں جنگ کرنی ہوندی تا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آوندا بیویاں لے کے آوندا. میں جنگ کرنی ہوندی میرے نال مکہ بھی آوندا تے مدینہ بھی آوندا. میں جنگ کے لیے نہیں آیا. تسی ایویں میرا راہ کھلوتے ہو. لو جی 2 محرم 4 5 6 7 اے ہن حق مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے 7 محرم والے دن ابن زیاد نے پانی بہا دیا. وجہ کیا تھی 2 ہی گلاں. کہندے نے یا یزید دی بیعت کرو تے یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے فرمایا سوکھی جئی گل 3 پوائنٹ میں دتے نے اگر نہیں نہ پسند بیعت میں نے کرنی نہیں ہے تے کل تو مینوں ڈراؤ نا میں خود ہی دا پتر
میں ڈر نہیں. انڈرسٹینڈ آپ میری بات کو. لو جی ہوا کیا, محرم یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے حسین پڑھائی کر اور پھر بیٹھ جائیں بھائی, اور جنگ ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی. حضرت سیدنا امام علی پاک آپ شہید کر دیے گئے, اور باقی ساری داستانیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیسے سور والے بیان کرتے ہیں. کو ساتھ کے سن لے آجے. مینوں تو لگدا ہے آپ اوتھے کیمرے لائی بیٹھے سن, سانوں پتہ بھی یہ کی ہے تے کی نہیں. اللہ نو ہدایت بات اگر ہے تے کبھی رو کے نور ٹر جا یار بندے اتر بنو. تو اس بات پہ چاہیے ماترے ہم نہیں پڑھ سکے اس گل تے رو. رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام وہاں پر قرآن پڑھتے رہے میں یہاں نہیں پڑھ رہا, اس گل تے رو. رونا تو اس گل تے رو کہ امام حسین کی خواتین نے وہاں پیا نہیں کر دیا, اس گل تے گندے میں دیتا ہاتھ ووٹ دے رونا اس گل رونا اس گل تے رو امام حسین کا میں دی کیا گل تو جیڑی گل تے رونا ہے اوتھے روندا کوئی نہیں, اور جیڑی تے نہیں رونا تے ڈنڈ پائی بیٹھا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی. امام حسین لالن کو سمجھ کہ کربلا دھو کے بزرگوں نے ادھر دیکھو فرمایا واہ کربلا اس انداز سے کیا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے میرے حسین کی طرح جرمند ہو جائے, بڑے یزید آ جائے سینے جا کر کے ڈال کہ کربلا انج بیان نے کہ سارے نے اوئے ہوئے اگر کوئی بادشاہ سخت ہویا تے اونے تو بندے ہی مار چھڑنے نے. اے واقعہ بیان کربلا بیان انج دی واقعہ کربلا ایندا بیان کر بھی وہاں پر تو علی اصغر بھی تھے, شیر بنے ہوئے تھے. یہ کون کرے گا؟ تو ساڈی قوم پھر نواز دی بھی تے انہاں نو ہی ہے. اس بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا. اچھا بھائی امام علی پاک امام حسین اللہ تعالی عنہ شہید آپ کے رفقا شہید کر دیے گئے. یہاں دو تین باتیں. پہلی بات, بعض لوگ کہتے ہیں یزید دا قصور نہیں. میں کہا کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. کہندے یزید کیڑا میدان کربلا سیگا, تو میں کہا جدوں ممتاز قادری نو پھانسی ہوئی ہے تے گل دے وچ رسا کیڑا نواز شریف نے پایا سی, بھٹا نواز شریف نے کھچ, اے بھی تے لاہور سی نا, اینو کیوں پھر دیو حکومت تے ایدی سی نا. تے میں کہا ایہی تے تینوں مسئلہ دسیا جیدی ہتھ ہوے او زار ہوندا ہے. جدوں امام حسین دوئے نے حکومت یزید دی تھی, جویں ایتھے نواز شریف ذمہ دار ہے اوتھے بھی یزید ذمہ دار ہے. کی گل سارے نون والے نہیں بیٹھے ایویں منہ تھلے سٹ گئے ہو. کو جرت کرو, جرت سیکھو, حقیقت اور سیکھو. اب ہوا جدوں دا مم قادری نو شہید کیتا دے حالات نے ٹبر دے تسی ویکھ لو کی بندا پیا. تے ابتدا ہے روت کیا آگے آگے دیکھو تھیا انشاءاللہ. اچھا ہم کہتے ہیں جس حکومت ہو قصور ہے اس کا بات یہ ہے. اب کوئی کہے کہ یزید میدان تھا شام بیٹھا سی, ایک بندہ پیا ہے عراق دے وچ, یزید شام میں تھا اور یہ کام عراق میں ہو رہا تھا, کہ ہوتے ہے ہی نہیں سی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ یزید نہیں تھا. تو یزید کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے امام حسین ورگی شخصیت نو شہید کیتا تے 72 بندے نال تے 3 دن دی پیاس, یزید نو چاہیدا سی نا کہ سارے نو سزا دے. آپ ثابت کریں کسی نے دی ہے؟ میں کرتا ہوں. سزا دینے کی بجائے اس نے گورنر تقسیم کی ہے. بلا جا کام کیوں ہے گورنر اوے ہوش ہو کے او ڈنڈے ہے, تو کہتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے. تو یزید کا قصور ہے, وہ خوش تھا اس لیے تو عہدے بانٹے اس نے. اور پھر اگلی بات بھی سمجھیے گا. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یزید وہاں نہیں تھا, میں آپ کو تماکی سے واضح کرتے ہیں پرانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, ایتھے انے ہو جاندے نے لوکی. یزید ایدا حکم دیا تھا کہ دو یا میری بیعت قتل, اونوں اے سی بھی جے بیعت کے تامی میرا رہے بھئی ایڈا تکڑا جناب بادشاہ آیا کہ نے جناب علی ہر بندے نو جھکا لیا تے جے شہید کر دیتا تو پھر بھی گل ٹھیک ہے بھئی نے جدوں اینا نہیں چھڈیا تے باقیاں نو کی چھڈے گا. اس کا ایجنڈا یہ تھا, اپنی طاقت اور بدماشی دکھا رہا تھا, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کبھی مر نہیں سکتا, وہ شہید ہو کے بھی زندہ ہو جائے گا. اور وہ امام حسین کا سر اپنے نیزے کے اوپر رکھ کے پھر سروں سے بلند کر رہے تھے. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو حضرت سیدنا حسین اللہ تعالی عنہ آپ کو وہاں پر جب شہید کیا گیا, اور بعد کے جو حالات میں بتا رہا ہوں کہ یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یزید نظر آندا پہ ہے, امام نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والا امام حسین نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں دوسری بات, واقعہ کربلا ادھر چون بندیاں دا ذکر ہوندا جے, چون بندیاں حضرت امام پاک, حضرت عباس پاک, ہٹ کے حضرت اکبر تے حضرت کہ باقی مطلب ہے کہ 68 بندے سن, انہاں دا نام کنے لینا ہے؟ پٹھے پہ گئے وہ باقیاں دا بھی نام لو سرکار, وہ بھی اوتھے ہی سن, انہوں نے بھی اوتھے ہی جان دا نذرانہ دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ ذرا نا اس دماغ کو کھولیے گا. کو پتہ ہے میدان کربلا میں امام حسین ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں پر مل تھا؟ یا 3 قول ہیں.
ایک 82 بندے تھے ٹوٹل، مرد عورتیں خادم ملا اسے قافلہ کتنے بندے تھے؟ دوسری روایت میں 140 بندے سن، تیسری روایت میں 144 بندے سن. لو جی آتے ہیں روایت نے 82 بندوں کو زیادہ اختیار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدو شہید 72 ہوئے نے تے باقی پھر اینے تے ہور نہیں سڑنا نال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 82 والی روایت 82 میں شہید ہو گئے. آپ کو حضرت امام زین العابدین اور 9 تھی بات اللہ تے. خیر چلو آپ مختصر کا. اب یہ جو شہید ہیں، پہلا قافلہ کتنے بندوں کا ہے؟ 82 بندوں کا. شہید کتنے ہوئے؟ بولو بولو. ان 72 میں خاندان رسول کے کتنے بندے تھے؟ یہ سوال ہے. یہ ذرا اور جی میں کہتے ہیں ایک ایک ورقہ تھلی آؤ تو سمجھو اہل سنت تو کون ہو اور یہ مسئلہ کیا ہے. یہ جو 72 شہید ہوئے تھے اس میں 3 کالج 19 یا سے زیادہ 21 بندے تھے خاندان رسول کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. 51 نا سوال کرنے لگا ہوں میں آخیا 21 بندے تھے خاندان رسول دینے نے، باقی 51 کون؟ 21 بندے خاندان رسول کے ہیں، باقی 51 کون ہیں؟ تو نہیں مینوں پتا. تو میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا؟ پھر تو صحابہ پہ پھونکتا اور کہتا صحابہ کہاں تھے. میں نے کہا باقی تھے، یا صحابہ تھے یا صحابہ کی عادت تھی. بیٹھ جائیں بیٹے بیٹھ جائیں، ذرا سبحان اللہ بھی فرما دیجئے. ٹوٹل کتنے بندے ہیں بولو؟ شہید کتنے ہوئے؟ 72 میں سے خاندان رسول کے کتنے ہیں؟ باقی کتنے بچے؟ وہ کون ہیں؟ سبق پکاؤ سبق. سویرے تسی پٹی صاحب ماسٹر صاحب نو پوچھنا ہے کہ تسی مولانا سانو کی دس کے گیا تانوں پتہ چلے تسی ہیں. یہ صحابہ کی عادتیں ہیں. لیکن رکو یہاں پر ایک اور دانت میں پکڑ کے بتا اور صحیح سے بات ہے اینے کیمرے ہر بات ذمہ تو آپ کے ساتھ رہا ہوں. حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے ایک حضرت حسین ایک حضرت یہ دونوں بھائی ان کا ذکر ہوتا ہے. تو میں کہا امام حسین دے بھراواں چوں کوئی ہور بھی اوتھے شہید ہویا میدان کربلا چ؟ سنو سنو میں عرض کر رہا ہوں بات کو اے تو نہیں مینوں پتا. میری گل پھر اوتھے یہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. او مرڑ چک والےو او شیر اہل سنت دے شہر والے او مولانا اللہ صاحب آپ کو کیا پتا عنایت اللہ کتنا بڑا بندہ تھا. لیکن گل سنو اس غیرت کا کچھ حصہ اپنے پاس لے جاؤ. یہ جو امام حسین تھے نا ادھر دیکھنا میرے حال، امام حسین سمیت آپ کے 7 بھائی میدان کربلا شہید ہوئے. کتنے بھائی؟ میں کہا اینے کیمرے میرے 14 کیمرے تے لگے موبائل اترے تھلے کیمرے لا کے گئے میں ذمہ بات میں 17 کیمرے نے. چلا منڈا کہتا 17 اگی نہیں بیٹھے جے 17 کیمرے لگے نے. باجی میں ذمہ دار. امام حسین سمیت کتنے بھائی شہید ہوئے؟ بولو. 2 کا ذکر ہوتا باقیاں دا کیوں نہیں ہوندا؟ میں نے کہا یہ بھائیوں سے غداری ہے، امام سے بھی غداری ہے. امام حسین ناراض نہیں ہو جائیں گے نہ لیندے سی بھراواں دا کیوں لیندے؟ حضرت مولی بھی نہ ہو جائیں گے کہ یہ بیٹے ہم لیتے باقی بھی میرے. یہ واقعہ کربلا غداری ہے. ایک یا 2 لیا جاتا ہے کیوں کا کیوں نہیں ہے؟ سن اس لیے وجہ بتاتا ہوں. پہلا بھائی جو شہید ہوا اس کا نام امام حسین، دوسرے بھائی کا نام غازی عباس، تیسرے کا نام ہے ابو بکر. یہ صرف نام اس کا ابو بکر ہے، اس وجہ لوگوں کو نفر و ذکر نہیں. میں نے کہا یہی غداری ہے. چوتھے برابر ہے کا نام عثمان، ایک کا نام عفر ہے، ایک کا نام عبداللہ یا عبید اللہ. انہوں نے کہا ایک بھائی مد بھی تھا میرے عزیز میرے امام حسین جو نام ہے باقیوں کا نہ لے. سمجھ لو یہ غداری ہو رہی ہے بھائی. میرے مسلک کا غیرت مند بندہ بول سکتا ہے، دوسرا بندہ منہ تھلے رکھے. اور ویسے بھی ہم غیرت والے حسین کے ماننے والے. کلا باقیوں ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہیں اصل غداریاں. اور اہل سنت
भट्टी साहब तुहाडी टीम नूं मुबारक होवे, अज तुहाडी कौम तुहानूं शाबाश ना देवे ते गल होवी, चलो कशा सुनी ते है ना। असी इमाम हुसैन भी वहां हैं और उनके बाकी 6 भाई भी वहां हैं, बाकी भाइयों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ना इमाम हुसैन होंगे ना ही हजरत अली राजी होंगे। सुनियो अल कसमें तुसी सारियां दे नाम लेंदे हो, तुहाडे सारियां नहीं हो जाना। की है आपने जो बंदा मैं हुण एक मट्ठी जी गल करा, जेड़ा बंदा तुहानूं इमाम हुसैन दे भरावां ताईं नहीं लैके जा सकिया, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲੋ, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਹਕਾਇਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। और मैं आखिरी इंशाल्लाह 2 मिनट रहते हैं, घड़ी ते 12 बजे नाल ही इंशाल्लाह मैं भी छड़ दियां, आधा घंटा हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन आप वजन नहीं दे क्योंकि घड़ियां ते 12 बजे आते जाना। हाँ तवज्जो है जी। इधर देखो भाई, आखिरी गुजारिश आपके इसमें पेश कर रहा हूँ, वाकया करके हकायक समझ, मैंने सिर्फ हकायक आपके सामने रखे हैं। और मैंने कहा था आखिरी और जस्ट आखिरी बात यह है, इधर देखो सौखी गल करिए ताकि तुहानू समझ कदी याद रखो। अत्तारी साहब आए सन, 2 किरदार थे यजीद मैदान करबला में। किरदार इधर देखे मेरे, एक था हुसैनी, एक था ये किरदार। हुसैनी किरदार नमाज, रोजा, पर्दा, तिलावत, अदब, सहाबा का, अहले बैत का, ठीक है। यजीद का किरदार बेनमाजी, फाजिर, शराबी, अदब, गुस्ताख, सहाबा का झूठ है, कमी ऐसी है। कर रहे हैं मेरी बात? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुहानू सौखी गल समझावा। मैं आखिर सौखी गल करांगा। एक किरदार है इमाम हुसैन का और एक है यजीद का। देख लो मैं हाथ भी पास रखे, वो बराबर भी नहीं हो सकता ना। एक इमाम का किरदार, एक का किरदार। सुने सारे हजरात, साल अगर कोई बंदा काम यजीद आ, मैंने क्या कहा है, काम करे, यानी बेनमाजी भी है, फासिक भी है, फाजिर भी है, शराबी भी है, कबाबी भी है, सूदी भी है, सहाबा को भौंकता है, अहले बैत को भौंकता है, बद है। इधर देखें, साल कम करया यजीद आले ते 10 मुहर्रम नूं देगां पका लियां इमाम हुसैन दियां। ओ तू के नहीं मरदा, काम यजीद आले ते दे हुसैन दियां, मतलब है सारा हाल काम भी हुसैन के और देगा भी हुसैन दियां पका। व आखिरु दावाना अनिल